اچھا، تو آج ہم ایک بہت اہم کتاب پر بات کر رہے ہیں، ایڈورڈ سعید کی ثقافت اور سامراج۔ اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، یاسر جواد صاحب کا کیا ہوا اور مختصرہ قومی زبان نے شائع کیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ کتاب آپ دیکھیں، سعید کے پہلے وہ جو تہلکہ خیز کام تھا استشراق یعنی اورینٹلزم، اسی کا ایک طرح سے تسلسل ہے۔ بالکل، استشراق تو ایک لینڈ مارک تھا ہی۔ تو اس کتاب میں ثقافت اور سامراج میں وہ کیا بنیادی سوال اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی سوال یہ ہے کہ ثقافت اور اس میں بھی خاص طور پہ ادب یعنی ناول کیسے جڑا ہوا ہے کس چیز سے؟ سامراجی طاقتوں کے پھیلاؤ سے۔ برطانیہ، فرانس اور بعد میں امریکہ بھی، ان کے تسلط سے ثقافت کا کیا تعلق تھا، یہ ہے مرکزی نقطہ۔ یہ واقعی بڑا سوال ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹ، ادب یہ تو سیاست سے، طاقت سے الگ تھلگ چیزیں ہیں۔ جی، اور سعید اسی خیال کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ثقافت کوئی غیر جانبدار یا معصوم چیز نہیں ہے، یہ تو طاقت اور تاریخ کے ساتھ بہت گہرائی میں جڑی ہوئی ہے۔ پھر وہ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ مطلب ناول جیسی تخلیقی چیز کیسے سامراجی منصوبے کا حصہ ہو سکتی ہے؟ کوئی مثال؟ بالکل، ان کی دلیل کا جو مرکز ہے نا وہ یہ ہے کہ 19ویں اور 20ویں صدی کے جو بڑے یورپی ناول نگار ہیں ان کے کاموں میں سامراج کہیں نہ کہیں موجود ہے، کبھی پس منظر میں، کبھی زیادہ واضح طور پر۔ ہاں، کبھی زیادہ واضح طور پر۔ وہ مثال دیتے ہیں جین آسٹن کی، مینسفیلڈ پارک کی۔ اب بظاہر تو وہ کہانی انگلینڈ کے ایک دیہی علاقے کی ہے، خاندان کی زندگی، رشتے ناتے، یہ سب۔ جی، میں نے پڑھی ہے، عام سی محبت کی کہانی لگتی ہے۔ صحیح، لیکن سعید دکھاتے ہیں کہ اس خاندان کی جو آرام دہ زندگی ہے، ان کی جو دولت ہے، اس کا انحصار اصل میں اینٹیگوا میں ان کے باغات پر ہے، گنے کے کھیت اور وہاں کام کرنے والے غلام۔ اچھا، یہ تو بالکل چھپی ہوئی بات لگتی ہے۔ بالکل، کہانی میں یہ کھل کر بیان نہیں ہوتا، لیکن یہ اس پوری عمارت کی بنیاد ہے۔ سعید اسی کو متجاوز علاقے اور مربوط تاریخیں کہتے ہیں، اوور لیپنگ ٹیریٹوریز، انٹرٹوائنڈ ہسٹریز۔ متجاوز علاقے، مربوط تاریخیں، مطلب یہ کہ جو مرکز ہے، سلطنت کا مرکز جیسے لنڈن یا پیرس، اور جو پیریفری ہے یعنی نوآبادیات جیسے ہندوستان، الجزائر، اینٹیگوا، ان کی تاریخیں الگ الگ نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک کی خوشحالی دوسرے کی قیمت پر ہے۔ ناول اس جڑے ہوئے تعلق کو یا تو دکھاتا ہے یا اکثر چھپا لیتا ہے۔ یہ تو ادب کو دیکھنے کا بالکل ہی مختلف زاویہ ہے، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک اور شاید زیادہ اہم کہانی چل رہی ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف برطانیہ یا فرانس تک محدود نہیں ہے، سعید امریکی سامراجی تجربے کو بھی شامل کرتے ہیں۔ امریکی تجربہ کیسے؟ وہ بعد کے دور میں دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا جو عالمی اثر و رسوخ بڑھا، اس میں ثقافتی پہلو کیا تھے۔ وہ جوزف کانریڈ کے ہارٹ آف ڈارکنیس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تو کلاسک ہے، افریقہ میں سامراج کی ہولناکی پر۔ جی، لیکن سعید دکھاتے ہیں کہ کانڈرے خود بھی کس حد تک سامراجی سوچ کے اندر رہ کر ہی تنقید کر رہے تھے۔ پھر ریڈیارڈ کپلنگ کا کم ہے، البرٹ کیمیو کا لیتھرانجے یعنی اجنبی ہے، ان سب میں وہ دکھاتے ہیں کہ ادب کیسے سامراجی نظریات کو بناتا بھی ہے اور کبھی کبھی ان پر سوال بھی اٹھاتا ہے، مگر اکثر ایک محدود دائرے میں رہ کر۔ تو اس پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے قاری کیا کرے؟ سعید کیا طریقہ بتاتے ہیں؟ وہ ایک بہت دلچسپ طریقہ تجویز کرتے ہیں، متضاد قرات کا، کانٹرپنچل ریڈنگ۔ متضاد قرات یہ کیا چیز ہے؟ جیسے موسیقی میں ہوتا ہے نا، دو مختلف دھنیں ایک ساتھ چلتی ہیں کانٹراپوائنٹ میں اور مل کر ایک زیادہ مکمل پیچیدہ تصویر بناتی ہیں، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ادبی متن کو پڑھتے ہوئے بے وقت دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک تو سامراجی مرکز کا بیانیہ جو متن میں غالب ہو سکتا ہے، اور دوسری وہ نو آبادیاتی حقیقت، وہ تجربہ جسے اکثر دبا دیا گیا ہے، خاموش کر دیا گیا ہے یا صرف حاشیے پر رکھا گیا ہے۔ اچھا، تو یعنی ٹیکسٹ کو اس کے پورے سیاق و سباق میں دیکھنا، صرف کہانی نہیں بلکہ وہ تاریخ اور وہ طاقت کے رشتے بھی جو اس کے پیچھے ہیں۔ بالکل صحیح، متن کو اس کے مکمل تاریخی اور جغرافیائی حقیقت کے ساتھ پڑھنا۔ لیکن کیا یہ سارا زور صرف یہ دکھانے پر ہے کہ ثقافت سامراج کا اعلی کار تھی؟ کیا مزاحمت کا کوئی ذکر نہیں؟ نہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ سعید اس پر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔
ان کی کتاب کا ایک بڑا حصہ باب سوم اسی کے لیے وقف ہے، مزاحمت اور مخالفت۔ اچھا، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں وہ نو آبادیاتی دنیا سے اٹھنے والی آوازوں کا جائزہ لیتی ہیں، وہ دانشور، وہ ادیب جنہوں نے سامراجی ثقافتی غلبے کو چیلنج کیا۔ فرانس فانو ہے، ایم اے سیزر ہیں، CLR جیمز ہیں، ییٹس جیسے شاعر بھی ہیں۔ فانو تو بہت بڑا نام ہے ڈی کالونائزیشن تھیوری میں۔ جی بالکل، فانو نے صرف سیاسی تجزیہ نہیں کیا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نو آبادیاتی لوگوں کے لیے اپنی ثقافتی شناخت کو دوبارہ پانا، اپنی تاریخ کو دوبارہ لکھنا، یہ نفسیاتی اور سیاسی آزادی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ایک طرح سے انہوں نے ثقافت کو آزادی کی جدوجہد کا ایک میدان بنا دیا۔ وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح ثقافت مزاحمت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، اس تجزیے کا لباب کیا ہے؟ آج ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ثقافتی تخلیقات، چاہے وہ ادب ہو، آرٹ ہو، کچھ بھی ہو، وہ خلا میں پیدا نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنے وقت کے تاریخی، سماجی اور سیاسی حالات سے جڑی ہوتی ہیں۔ یعنی غیر جانبدار کچھ نہیں ہوتا؟ ہاں، ایک طرح سے سعید ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ بیانیے یعنی نیریٹیوز، کہانیاں جو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ کتنی طاقتور ہوتی ہیں۔ وہ دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ کو، ہمارے تصورات کو بناتی ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بالکل، اور آج کے دور کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے۔ وہ کیسے؟ تو سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال شاید چھوڑا جا سکتا ہے کہ آج جب ہم گلوبلائزیشن کے دور میں ہے، میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، ثقافتی اثر و رسوخ کی نئی شکلیں ہیں، تو کیا ایڈورڈ سعید کے یہ خیالات، یہ تجزیے ہمیں آج کے ثقافتی منظر نامے کو سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں جو بیانیے آج ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، خبروں میں، فلموں میں، سوشل میڈیا پر؟ کیا ہم ان میں چھپے ہوئے طاقت کے رشتوں کو، ان کے تاریخی پس منظر کو پہچان سکتے ہیں؟ سعید کا کام ہمیں یہ تنقیدی نظر دیتا ہے۔ واقعی یہ سوال آج شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ بہت خوب۔